बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो जो है उसमें मैं आपको अपनी कहानी बताने जा रहा हूँ कि मैं दुबई में कैसे पहुँचा और हादसाती तौर पर ये जो बाइक राइडिंग का काम है इसमें कैसे आ गया हूँ। बल्कि अभी आ रहा हूँ क्योंकि लाइसेंस ले रहा हूँ। लाइसेंस लेने के बाद ही जो है बाइक राइडिंग का काम स्टार्ट होना है, मोटरसाइकिल पे बैठना है, मोटरसाइकिल चलाना है। पाकिस्तान में तो सारी ज़िंदगी के जब से होश संभाला है या मोटरसाइकिल चलाने के काबिल हुआ हूँ, वहाँ तो मोटरसाइकिल ही चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आके दोबारा से जो है ना वो क्लासेस शुरू करवा रही हैं इन्होंने और लाइसेंस ले रहा हूँ, तो वो बताऊँगा। और स्पेशली जो है ना मैं अपनी स्टोरी जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसका मकसद जो है ना वो ये है कि आपको कुछ पता चल जाए, मेरे तजर्बे से कुछ सीख लें और अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी बातें जो है ना वो अवॉइड करनी चाहिए, कौन कौन सी बातें ऐसी हैं अगर वो आपके सामने आती हैं तो आपने यहाँ आना है या नहीं आना। तो आपने वीडियो गौर से देखनी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करनी है। तो मैं अपनी स्टोरी का आगाज़ करता हूँ। पाकिस्तान में मैं एक फूड कंपनी में मैनेजर, मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक गुजारा हो रहा था। मेरा प्लान था दुबई आने का, लेकिन मैं जिस तरह मैंने आपको अपनी वीडियोस में पहले भी बताया कि कैसे जॉब्स हासिल करते हैं, तो मेरा वो था कि मैं यहाँ से जो है ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है ना अगर मुझे मिलती है तो मैं चला जाऊँगा। तो हुआ कुछ इस तरह से कि हमारे गांव का एक बंदा वो चला गया पाकिस्तान, वो यहाँ पे काम करता था। तो मुझे मिला, उसने कहा कि शहनाज काम कैसा चल रहा है। मैंने कहा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, काम ठीक चल रहा है। दुबई आ जाओ यार, वहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे बड़ा जो है ना स्कोप है। तुम पढ़े लिखे हो, वहाँ पे तो तुम्हें ये चुटकियों में जॉब मिल जानी है, तुम चले आओ दुबई। मैंने कहा यार दुबई तो मैं चला जाऊँ, लेकिन मेरा वहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई जानने वाला नहीं है। तो मैं हूँ ना, मेरे पास आओ। जितनी देर तक तुम्हें जॉब नहीं मिलती, जितनी देर तक तुम काम पे चले नहीं जाते, जितनी देर तक तुम्हारी सैलरी नहीं आती, तुम मेरे पास रहना, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगा। मैंने उसकी बात सुनी और कहा ठीक है। मैं मानी कोई नहीं, चला गया। दूसरे दिन भाई को उसने गली में खड़ा कर लिया, यार शहनाज को भेजो उधर, दुबई में तो ये काम है। भाई ने आके मुझसे बात की। भाई ने जब उसकी बातें सारी सुनी ना, तो भाई ने आके मुझसे बात की कि यार वो तो इस तरह कह रहा है कि तुम जाना भी तो तुमने है, तो अभी तुम्हें वो इतनी दे रहा है वो सहूलतें, तो चले जाओ, उसने कौन सा लेना देना है। मैंने सोचा, मैंने ठीक है चला जाता हूँ। मैंने अपना पासपोर्ट तो मेरा पहले भी था, पासपोर्ट बनवा जो है ना वो दिया वीज़ा लगवाने के लिए। वीज़ा लगवा कर जब आ गया, हाँ उसने मुझे कहा था कि किसी और रियासत का वीज़ा भी नहीं लेना है, सिर्फ दुबई का लेना है। और दुबई का उस वक्त वीज़ा थोड़ा सा ना मुश्किल मिल रहा था। तो मैंने आके जो है ना वो दुबई का वीज़ा जो है ना लिया। दुबई का वीज़ा लेने के बाद मैंने उससे पूछा कि मैं सीट कन्फर्म करवा लूँ। उसने कहा ठीक है सीट कन्फर्म करवा लो। अच्छा, मैंने जब सीट कन्फर्म करवा ली तो मैंने रात को उसको मैसेज किया कि मेरी फ़लाँ डेट की सीट है, फ़्लाइट है, तो ले लेना मुझसे, मुझे आगे एयरपोर्ट से रिसीव कर लेना। तो आगे से मैसेज बंद, कोई जवाब नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गुज़र गए, कोई उसका रिप्लाई नहीं आ रहा था। मैंने मैसेज वो देख लेता था लेकिन रिप्लाई नहीं कोई करता था। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा इतना मेरा ख़र्चा भी हो गया है और ये बंदा मेरा मैसेज नहीं उठा रहा। मैं उसके घर चला गया। मैंने उसके घर जाके बात की कि नाम मैं उसके बंदे का नहीं लेता, कि उसने मुझे इस तरह से यहाँ पे मेरे साथ बातें की थी, लेकिन अब जब मेरा वीज़ा लग गया, मेरा सारा खर्चा हो गया, तो वो कहता है कि कहता क्या है कि मैसेजेस का जवाब ही नहीं देता। व्हाट्सएप पे जब भी मैं मैसेज करता हूँ, कॉलें तो दूर की बात है, मैसेज का भी जवाब नहीं देता। तो उसके घर वालों ने उसे कॉल की कि तुम इसके साथ क्यों इस तरह कर रहे हो, क्योंकि गांव का माहौल होता है और हम एक दूसरे को जो है ना
سپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ. ٹھیک ہے جی, اس نے رپلائی کیا, بڑی بد دلی سے مجھے رپلائی کیا کہ یار ٹھیک ہے تم آ جاؤ فلاں میٹرو اسٹیشن پہ جو ہے نا وہ اترنا ہے, جب تم ایئرپورٹ پہ آؤ گے فلاں میٹرو اسٹیشن پہ جو نام پوچھ کر وہاں سے میٹرو پکڑو اور وہاں پہ اترو, ساتھ ہی گھر ہے. میں کہا میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ تمہارا گھر کدھر ہے. ٹھیک ہے, تم نے جس طرح بات کی تھی میرے بھائی مجھے لے کر جانا ہے. بڑی بد دلی سے پھر اس نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ. قصہ مختصر وہ مجھے لے آیا جس کا اچھا وہ ایک اور بات کہ جو کام وہ کرتا تھا نا, میں نے کہا کہ جب تک مجھے کوئی کام اور نہیں نہ ملتا میں نے وہ کام کرنا ہے. پہلے اس نے کہا ٹھیک ہے تم ٹینشن ہی نہ لو, جو ہوا میرے ذمہ سارا. ایئرپورٹ پہ آتے ہی میں نے جب اسے ملا ہوں, ملنے کے بعد سلام دعا کے بعد کہا میں آ گیا ہوں, جو بھی کام ہے مجھے بتاؤ, میں کل انشاءاللہ تمہارے ساتھ کام پہ جاؤں گا. نظریں تھی اس کی پہلے سے ہی بدلی ہوئی تھی. تو اس نے کہا یار کام شام کوئی نہیں ہے ادھر ہے. میرے تو ہاتھوں کے پیروں کے جہاں بھی طوطے بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے اڑ گئے کہ یہ اب کیا ہے. میں نے کہا یار میں نے تم نے مجھے اتنا وہاں سے فورس کر کے بلایا ہے اور اب یہ کام ہی کوئی نہیں ہے ادھر, یہ کیا ہوا. کہتا ہے اتنے لوگ آ گئے ہیں, سارے پھر رہے ہیں یہاں پہ, فارغ پھر رہے ہیں, کام شام کوئی نہیں ہے, آؤ گھر چلتے ہیں. گھر میں گیا تو جس جگہ پہ مجھے اس نے ٹھہرایا, یقین کر جائیں کھٹ مل ساری رات مجھے کاٹتے رہے ہیں. میں ساری رات اٹھ کے کبھی پاؤں دھوؤں جہاں پہ وہ کپڑے نہیں تھے, کبھی بازو کی شرٹ پہنی ہوئی تھی ٹی شرٹ, جا کے بازو دھونے لگ جاؤں, کبھی پاؤں دھوؤں. ساری رات میں نے جا کے نکالی. میں نے کال کی کہ یہاں پہ اس نے دھوکہ کر دیا ہے, تو ابھی میں کیا کروں. گھر والے بھی پریشان, گھر والوں کو بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی, میں تو وہاں پہ تھا ہی پریشان. تو مختلف رابطے شروع ہو گئے. تو ایک بھائی ہیں ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی نا, تقریباً 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں ہے. تو ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں شام کو تمہیں لے جاؤں گا. میری جو ہے نا وہ سانس میں کچھ سانس آئی کہ اللہ کرے کہ اس سے بہتر ہو. تو اس دن جمعہ تھا, جمعے کے بعد انہوں نے مجھے کال کی کہ یار گاڑی نہیں ملی, فلاں گاڑی پکڑو اور یہاں آ جاؤ. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. ابھی اتنی دیر تک جو ہے نا میں نے پوچھ پچھا کے نا لوگوں سے کہ کس طرح اس سائڈ پہ جانا ہے. لوگوں نے مجھے بتایا کہ فلاں گاڑی پکڑو, اور اس نے بھی مجھے گائیڈ کیا تھا. میں وہاں پہنچا, ماشاءاللہ جگہ بہت اچھی تھی, انہوں نے مجھے بڑی عزت اور پیار سے رکھا. تو اس کے بعد وہاں جا کے اس نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہتے ہو. میں نے اسے بتایا, اس نے کہا کہ یار ہمارے پاس اس طرح کی کوئی جاب نہیں ہے, تو یہاں پہ کھانا رہنا ہے تو کھانا بھی اپنا ہوگا. اس نے سیدھی بات کی, کھانا بھی اپنا ہوگا اور رہائش کا کرایہ بھی اپنا ہوگا. میں تو ویلا تھا, گھر سے ہی منگانے تھے. تو ایک میرے پاس اپورچونٹی ہے کہ بائک رائڈنگ کا کام ہے ادھر. ویسے میں نے پاکستان سے اس کے بارے میں سنا ہوا تھا, میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کروں گا جا کے. وہاں پہ بھی میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں نے بائک رائڈنگ نہیں کرنی, لیکن ماحول ہی ایسا بن گیا تھا. میں نے کہا کہ میں سوچ کے بھائی تمہیں بتاتا ہوں, بھی گھر والوں سے بات کرتا ہوں, پیسے بھی دینے ہیں. اس نے خود ہی جو ہے نا گھر والوں سے بات کی. جب گھر والے بھی پریشان تھے, انہیں جب پتہ چلا کہ 1.5 ماہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کام ہو جائے گا, موٹر سائیکل پہ چلے جاؤ گے, اتنی سیلری ہوگی, فلاں سہولیات ہوں گی, گھر والوں نے اسی وقت ڈن کر دیا. ڈن کرنے کے بعد انہیں جتنے پیسے مانگے تھے گھر والوں نے وہ پیسے جہاں پہ کہا وہاں دے آئے. تو میرا پروسیس شروع ہو گیا. اب آتے ہیں کرنٹ سچویشن پر. 3 ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں, 4 ماہ ہونے والے ہیں, ابھی تک کوئی کام کا وہ صورت نہیں نظر آ رہی کہ میں نے کام یہاں پہ کرنا بھی ہے کہ نہیں. آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے, 1 ماہ سے میں صحرا میں پڑا ہوا ہوں. یہ اینک میں اس لیے لگا کے باہر آ جاتا ہوں کہ اوپر سے نا دھوپ پڑتی ہے اور آنکھیں جو ہے نا وہ چندھیا جاتی ہیں. وہ ویڈیو بنانے کے لیے جو ہے نا وہ سامنے روشنی کی وجہ سے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے جو میں اینک جو ہے نا وہ پہن لیتا ہوں. صحرا میں پڑے ہوئے ہیں. پرسوں ایک بندے کو بخار ہو گیا تھا, یہاں سے 7 کلومیٹر دور چل کے اس کے لیے میڈیسن لے کر آئے ہیں. وہ خود تو چل نہیں سکتا تھا. میں نے اس کی ریکارڈنگ کی کہ بتاؤ یار کیا کیا مسئلہ ہے. میں نے جا کے نا ڈاکٹر کو ریکارڈنگ سنوائی, تو ڈاکٹر نے اس کے مطابق جو ہے نا دوائی دے دی. یہ پریشانیاں ادھر. میں انشاءاللہ آپ کو اپنی رہائش بھی نیکسٹ ولاگ میں دکھاؤں گا.
اور یہاں پہ کتنے کتنے اچھے گھروں کے اور خوبصورت لڑکے رل گئے ہیں یار، رل گئے ہیں، کوئی ان کی حالت نہیں ہے. پانی اتنا گرم ہے کہ جو پانی آتا ہے نا ہاتھ منہ دھونے کے لیے، وہ اتنا گرم ہے کہ اس میں کپ بھرو، اس میں پتی چائے ڈالو اور پی لو، انسٹنٹ تیار جو ہے نا وہ چائے آ رہی ہے نلوں میں سے. تو یہ تھی میری کہانی. ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا. میں یہ ٹھہر ٹھہر کر اور الفاظ کو نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پی پی کر، اس لیے جو ہے نا کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے. ابھی بھی کوئی کام کا جو ہے نا پتہ نہیں ہے کہ کب کام لگے گے. ابھی تو میرا تھیوری ٹیسٹ جو ہے نا وہ پاس ہوا ہے. تھیوری ٹیسٹ کے بعد پتہ نہیں 2 مہینے بعد میسج آتا ہے کلاسز کا، یا 3 ماہ کے بعد کلاسز کا میسج آتا ہے. تو میری ویڈیو دیکھیں اور اپنے آپ کو چیک کریں اور دیکھیں کہ کیا آپ اتنا عرصہ 6 ماہ تک ذلیل ہو سکتے ہیں. اگر آپ 6 ماہ تک ذلیل ہونے کی طاقت رکھتے ہیں اور گھر والوں کے پاس پیسے بھی ہیں کہ وہ آپ کو پیچھے سے بھیجتے رہیں اور یہاں آپ کھاتے رہیں تو ویلکم. اگر نہیں تو بھائی اور کوئی جاب ڈھونڈو. اور بھی جاب مارکیٹ میں بڑی ہیں. میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کیوں ابھی گراف جو ہے نا بائک رائڈنگ کا گر رہا ہے. تو جی امید کرتا ہوں آج کی میری کہانی میری زبانی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور عبرت بھی حاصل کریں گے. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. دیکھنے والوں کے لیے بہت سا پیار. اللہ حافظ.